زبور 41واں۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے، اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے۔ وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں۔ وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسے تو برا روگ لگ گیا ہے، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں۔ بلکہ میرے دلی دوست نے، جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا، مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ میں ان کو بدلہ دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے، اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔ زبور کی دوسری کتاب، سام 42۔ زبور 42واں۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا، اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت
گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں ہے؟ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 43۔ اے خدا، میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر، اور دغاباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 44۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا، تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کے باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے
اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے، نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں، اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ زبور 45۔ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خدا ہے۔ تو اسے سجدہ کر، اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی۔ قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سر تپا حسن افروز ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے۔ وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی۔ اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے۔ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی۔ تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے، جن کو تو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔
میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالآباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالی کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ زبور 47۔ اے سب امتوں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا، اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا، جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ زبور 48۔ ہمارے خدا کے شہر میں، اپنے کوہ مقدس پر، خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون، جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے۔ وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا، اور ایسے درد نے جیسا درد زے۔ تو پوربی ہوا سے ترسیس کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ لشکروں کے خداوند کے شہر میں، یعنی اپنے خدا کے شہر میں، جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا،
خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ اے خدا، تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ اے خدا، جیسا تیرا نام ہے ویسی ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ تیرا داہنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے۔ تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو، یہودا کی بیٹیاں خوشی منائیں۔ سیون کے گرد پھرو اور اس کا طواف کرو، اس کے برجوں کو گنو، اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو، اس کے محلوں پر غور کرو، تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ زبور 49۔ اے سب امتوں، یہ سنو، اے جہان کے سب باشندوں کان لگاؤ۔ کیا ادنا، کیا اعلیٰ، کیا امیر، کیا فقیر، میرے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی، اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا۔ میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا، میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں، جب میرا تعقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا، تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں، بے وقوف و حیوان خصلت باہم ہلاک ہوتے ہیں، اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے۔ وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں، پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ طریق ان کی حماقت ہے، تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ گویا پاتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی، دیانتدار صبح کو ان پر مسلط ہوگا، اور ان کا حسن پاتال کا لقمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا، کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا۔ جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے، تو خوف نہ کر، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا، وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے۔ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ زبور 50۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا، اور مشرق سے مغرب تک
दुनिया को बुलाया। सयोन से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा, तेरा खुदा मैं ही हूं। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा, और तेरी सोख्तनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं, और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गैबत करता है और अपनी ही मां के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा।